بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر، اور اس چینل پر آپ کو جو چیزیں جو مواد میسر ہوتا ہے وہ قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاجات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور جو اوراد اور وظائف ہمیں مسنون بتائے ہیں، ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس پر ہمارے بعض یعنی لوگوں کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، ہم ان اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک میسر ہو، آپ کو پہنچے اور آپ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک چیز یعنی تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان میں ایک ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو ہو لوگوں کو فائدہ دیتا ہو۔ تو یہ علم بہت مفید ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا کوئی عورت کسی مرد کو دم کر سکتی ہے؟ تو جی، اس حوالے سے علماء کا مجموعی طور پہ اختلاف بھی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ اس کی دلائل جو ہیں وہ صحابیات مبشرات سے وہ لیے جاتے ہیں۔ بعض صحابیات جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ سے، آیت الکرسی سے، اور اسی طرح قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے، یا قرآن کریم کی مختلف جو آیات الشفا ہیں اس کا جو دم ہے وہ بتایا کرتی تھیں کہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں، یا اس کو پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی عورت کسی غیر یعنی اجنبی مرد کو دم کر سکتی ہے، تو اس حوالے سے علماء کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو دم نہیں کر سکتی، کسی خاتون کو، کوئی عورت کسی خاتون کو تو دم کر سکتی ہے لیکن کسی مرد کو، اجنبی مرد کو دم نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح ایک جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے اکثر لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے، اس پر بہت سارے ہمارے خاص طور پہ اہل الحدیث جو ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یعنی پانی کے اوپر دم کرنا یا تیل کے اوپر دم کرنا، یا وہ تیل اور پانی جو ہے وہ ان کے اوپر پھونک مارنا، یہ کیا درست ہے، جائز ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفث فی العقد، ایسی پھونک جس میں جو پھونک ماری جاتی ہے اس میں تھوک آپ کا شامل نہیں ہوتا۔ تو دوسری اس میں ہوتا ہے نفخ اور نفث، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ فرق جو ہے یہ اس کو آپ کو جان لینا ہے کہ ایک نفث اور ایک نفخ۔ نفث وہ چیز ہوتی ہے جس میں لعاب آپ کا تھوک شامل نہیں ہوتا، اور نفخ جس میں تھوک شامل ہوتا ہے اور اس میں اس کے کچھ ڈراپس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ کیا راقی جو ہے دم کرنے والا اجرت لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کا بڑا معروف قصہ ہے، لیکن اس میں ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو پھر آپ اس پر اپنا جو اجرت ہے وہ بتا سکتے ہیں، جی میری اتنی اجرت ہے، میں یعنی آپ مجھے اتنا پے کریں، تو وہ اگلا بندہ جو ہے وہ اگر اس قابل ہے تو وہ ضرور اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو پے کرے، اور اگر وہ پے نہیں کر سکتا تو آپ اس کے اوپر آج کے حالات کے مطابق جو ہے وہ کوئی برڈن، کوئی بوجھ نہیں بنا سکتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ سناؤ، نفرت والی چیزیں نہ بتاؤ لوگوں کو۔ تو اسی طرح اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رقیہ یعنی دم کی جو اجرت ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ دم کے دوران کیا پورے جسم کو مس جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، الحمدللہ اس کا میرا تجربہ ہے۔
آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک حدیث ثابت ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کہیں درد ہے تو وہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر۔ تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ، اور وہ درد جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے جسم درد کے لیے، سر درد کے لیے اور اسی طرح بہت شاد و نادر، بہت کم میں نے ادویات کا ذاتی طور پہ استعمال کیا۔ میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ایک تو سورۃ الفاتحہ کا پانی لازمی دم کر کے پیتا ہوں، اسی طرح مسنون اور مجرب جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دعاؤں سے لازمی میں اپنے اوپر دم کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ یا رب میری حفاظت صرف تیرے ذمے ہے اور کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جب آپ کو خاص طور پہ سر میں درد ہو یا گھبراہٹ ہو رہی ہو کسی بھی قسم کی، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ یہ جو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری چاروں قل پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پئیں، اور اسی طرح اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھیں۔ تو جب یہ ثابت ہے کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے سے یا جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر یا جسم کے شل ہونے سے آپ اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور اس پر وہ دم کر سکتے ہیں، تو آپ پورے جسم کے اوپر رقیہ کرنے کے بعد اس طرح سے 3 مرتبہ تھوکیں، ہلکا سا لعاب اس میں شامل ہو، اور پھر وہ پورے جسم کے اوپر آپ اس کو مس کر سکتے ہیں۔ تو اگلا ہے جی آخری اور بڑا اہم نقطہ جو ہے، ہیں تو بہت سارے اس میں نقاط، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ استہزاء، رقیہ کا مذاق اڑانے والے یا اس کے گھر والے جو اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بڑا یعنی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت خاص مسئلہ ہے۔ اس پر بہت زیادہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے علاج کے طریقے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس شخص کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں جو مجاہد ہے، جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اور یہ اس وقت معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا جہاد میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بدعات اور خرافات سے روکتے ہیں، آپ مشرک بننے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو شخص راقی کا، دم کرنے والے کا استہزاء کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہوگا، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے، کیونکہ راقی کوئی اپنی من گھڑت یا اپنی منطق اور اپنا فلسفہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے راقی حضرات ہیں، دم کرنے والے ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ یہ اٹھ کے کہہ دے جی میں جنات کی مدد سے کام کرتا ہوں، تو وہ راقی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد نہیں ہے۔ جہاد تو وہ ہے جس میں آپ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ جہاد تو یہ ہے، یہ کہے کا جہاد ہے کہ جی آپ جنات سے مدد بھی لے رہے ہیں اور آپ یہ دعوے دار بھی ہیں کہ میں مجاہد ہوں، میں اللہ کے راستے کا جہاد کرنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں اور جو اس جہاد کے نام پر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں بڑی مؤدبانہ ان تمام حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے، تو آپ اس خاصیت کا اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کم از کم فائدہ مت اٹھائیں۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے تو پھر دعوت اللہ کا کام بھی اسی طرح کریں جس طرح انبیاء اور صالحین، سلف صالحین نے کیا ہے، تو صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس میں یہ ہے جو یعنی دوائی کا استعمال اور رقیہ، اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ
اپنے میرے پاس آنے والے مریضوں کو جو میں نے کہا وہ اکثر کو میں نے یہی کہا کہ آپ دوائی کے ساتھ ساتھ رقیہ کو بھی ساتھ شامل رکھیں. میں ڈاکٹرز حضرات اگر کوئی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ میڈیکیشن کرتے ہیں، آپ ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو دیٹ از اے سورس، وہ ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دیتا ہے. تو قرآن کریم اس سورس سے زیادہ قوت والا مضبوط سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایمان، اس کے عقیدے، اس کے صحت، اس کے جسمانی جو کیفیات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مزید بہتری کی طرف لا سکتا ہے. رقیہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسی یعنی یہ ایسی دوائی ہے، ایسی دوا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل آپ کو نہیں ملتا. سو جو احباب ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ رقیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، دم کو شامل کرتے ہیں، قرآن و سنت کے علاج کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے اور بہترین اسباب پیدا کر دیتا ہے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.